والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا بیان انشاءاللہ حقوق والدین کے حوالے سے ہوگا، اور آپ نے اشتہار پہ نام بھی پڑھا ہوگا، مولانا محمد حسین مدنی حافظہ اللہ وہ بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ چند ہی منٹ میں وہ اپنے موضوع پر خطاب شروع کریں گے. ان کی گفتگو شروع ہونے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. 10-12 منٹ آپ کے لیتا ہوں. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک فون سن لوں میں. ہم نا شرماتے بہت ہیں، خاص کر دین کے معاملے میں بہت شرماتے ہیں. دین کی بات کسی تک پہنچانی ہو، پیغام آگے دینا ہو، کسی کو دین کی طرف دعوت دینی ہو، بہت شرماتے ہیں. اگر ہم اس کو اس انداز میں واضح کریں کہ لوگ شاید برائی کرنے میں اتنے شرماتے نہیں ہیں جتنا ہم دین کی بات کسی سے کرنے میں شرما جاتے ہیں. ہمارے ملک کے ایک معروف کالم نگار ہیں، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک ہوٹل میں گئے وہ کھانا کھانے کے لیے. تو جتنے بھی بڑے ریسٹورنٹ ہیں، ہوٹل ہیں جہاں پہ کھانے کی مختلف چیزیں ملتی ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کھانے پینے کی چیزوں کی لسٹ بناتے ہیں جس کو مینو بھی کہتے ہیں، اور جتنا بڑا ہوٹل ہوگا اس کی وہ لسٹ کاپی کی شکل میں اتنے ہی خوبصورت انداز میں پیش کی جائے. اب کیا ہے کہ یہ صاحب ہوٹل میں پہنچتے ہیں، وہ کھول کے ڈشوں کی جو ہے وہ لسٹ دیکھ رہے ہیں. ان میں سے ایک لسٹ میں ایک نام ان کو اچھا لگا، اور وہ ہوٹل کا جو ویٹر ہے اس کو بلا کے پوچھتے ہیں کہ یہ ڈش کیسی رہے گی. اب دیکھیے کہ اس ہوٹل میں کام کرنے والے بندے کا انداز کیسا ہے کہ وہ ان کو اس ڈش کے حوالے سے بتلا رہے ہیں. کیسے بات شروع کی؟ کہتا ہے جی کہ یہ ڈش ہمارے ہوٹل کی مشہور ترین ہے اور آپ کے لیے بہت مناسب رہے گی. اس میں جو چاول ڈلتے ہیں نا، یہ چاول برازیل کے کھیتوں سے، ساتھ میں الفاظ اس نے اس طرح بولے کہ برازیل کے قدرتی کھیتوں سے
قدرتی کھاد کے ذریعے یہ پیدا ہوئے چاول آپ کے سامنے جو ڈش آئے گی اس میں ہوں گے. اور زیرہ سمجھتے ہوں گے سارے ساتھی, چین کے دور دراز علاقوں سے درآمد کیا ہوگا جو اس ڈش میں ڈلے. اور دھنیا, سبز دھنیا ہوتا ہے نا, اور دالیں اور نمک یہ انڈیا کا ہے. اور جس آئل میں پکی ہوئی ہوگی یہ ڈش وہ ملائیشیا کا کوکونٹ کا آئل ہے. اس ڈش کو ہلکی آنچ کے اوپر پکایا جاتا ہے اور تیار کر کے اس انداز میں جو اتنے مختلف ملکوں سے چیزیں لا کے تیار کیا جاتا ہے, تو برطانیہ کی بہترین نفیس بنی ہوئی پلیٹ میں یہ آپ کو سرو کیا جائے. جب یہ صاحب کی ساری باتیں سنی کہتے ہیں میں نے سوچا, ہمارے ہاں اردو میں بولتے ہیں کہ جس بچہ یا بچی کا والد اور والدہ دونوں اعلیٰ خاندان سے ہونا تو اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین, کہ اس کے والد کی طرف سے جو شجرہ نسب ہے اور والدہ کا جو خاندان ہے سارے ہی جو ہے وہ اعلیٰ اور اچھے لوگ ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں اس نجیب الطرفین ڈش کے پس منظر کو سن کے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں نے یہ ڈش کا آرڈر دے کے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے. اب وہ کہتے ہیں 20 منٹ کا وقت انہوں نے دیا بنانے کے لیے, میں انتظار کر رہا ہوں اور یہ بہت مشکل سے وقت 20 منٹ کا گزار رہا ہوں کہ وہ کیسی ڈش ہوگی جس کی اس نے اتنی تعریفیں کی ہیں. دائیں بائیں دیکھ کے بمشکل وہ وقت پورا کیا, دیکھا آخرکار 2 ویٹر ایک آدمی کے لیے وہ کھانا لے کے آ رہے ہیں. ایک نے وہ چاندی کی بڑی سی ڈش میں وہ کھانا اٹھایا ہوا ہے اور دوسرا اس کو پروٹوکول دے کے اس کے پاس لے گیا. اب جب وہ دونوں اس کے ٹیبل کے پاس پہنچے, آپ سارے میرے ساتھ ہیں نا, یہ نہ ہو آپ کے قرآن حدیث سننے گئے تھے, مولوی صاحب نے کھانے کی باتیں شروع کر دی. ایک بار ہمارا درس ہوا تو درس میں موضوع یہ تھا کہ اللہ کی جو قدرتیں ہیں اس کے حوالے سے بیان تھا. تو وہ کچھ چیزیں اس حوالے سے بیان ہوئی جو سائنس نے چیزیں بتلائی ہیں. تو بعض ساتھی, 1-2 ایسے ساتھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ مولوی صاحب تو سائنس ہی بتاتے رہے, ہم تو دین سننے گئے تھے. تو یہ نہ ہونا آپ بعد میں مجھ سے ناراض ہوتے رہے. اب وہ 2 ویٹر جو ہے نا اس کھانے کو لے کے آئے ہیں, تو جو خالی ہاتھ تھا اس نے سامنے سے پلیٹ اٹھائی اور جگہ بنا کے انتہائی جو ہے وہ احترام اور عزت کے ساتھ وہ کھانے کی جو پلیٹ لائے تھے ان کے سامنے سرو کر اور کہا کہ آپ اپنے کھانے جو آپ نے آرڈر دیا تھا اس کو کھائیے اور انجوائے کیجیے. اب کہتے ہیں کہ اس پلیٹ میں کیا تھا, پلیٹ کے ایک سائڈ پہ کھیرے کی 2 کاشیں تھی, تھوڑا سا کھیرا کٹا ہوا بڑا تھا, سبز دھنیے کی چٹنی تھی اور 4 چمچ جتنے چاول ہوتے ہیں نا اتنے چاولوں کی ایک ڈھیری تھی. تو میں نے چھری اور کانٹا وہ چمچ اٹھائی, اس کو تھوڑا سا ہلایا اور جب چاول کی پہلی چمچ منہ میں رکھی تو میں نے پہلے دیکھی وہ بندوں نے جب انہوں نے مارکیٹنگ کی نا اپنے اس ڈش کے بارے میں بتایا تو بندہ متاثر اتنا ہوا کہ زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے. اب جو وہ پہلی چمچ منہ میں رکھی ہے تو تاثرات بدل گئی. کہتے ہو جب میں نے پہلی چمچ منہ میں رکھی وہ تو کھچڑی کی طرح تھی. اب وہ میں نے کہتے ہیں بمشکل جو ہے جیسے زہر مار کرتے ہیں وہ کسی طرح جو ہے وہ اپنا کھانا ختم کیا. اب بل کی باری آئی تو بل جو ہے نا اس ہمارے ملک کی کرنسی اور یہاں کے حساب سے کوئی 150-200 ریال کے قریب 200 ریال کے قریب بن گئی. اس میں کیا تھا, ایک وہ ڈش تھی وہ کھانے کی جو چاول کھچڑی سی تھی, ساتھ میں وہ کوکا کولا کی بوتل تھی, صرف کوکا کولا یہاں کے 20 ریال کی کہتے ہیں پڑے. تو وہ جو ہے نا 150-200 ریال کا بل بھر کے کہتے ہیں جب میں وہاں سے اٹھا تو ہر کوئی جو ہے وہ راستے میں بھی گیٹ کے اوپر بھی پارکنگ میں بھی جو ہوٹل کے جو ہے وہ ملازم ہیں جیسے سب کو وہ احترام پروٹوکول دیتے ہیں ایسے پروٹوکول دے رہے ہیں اور وہاں سے میں نکل کے باہر آ گیا. آج کل کا جو دور ہے نا یہ مارکیٹنگ کا دور ہے. جتنی بڑی کمپنیاں ہیں نا جن کی جتنی زیادہ سیل ہے ان کمپنیوں کے اتنے بڑے بڑے آپ کو اشتہار ملیں گے.
ٹی وی کے اوپر ان کے اشتہار آئیں گے، اخباروں پہ ان کے اشتہار آئیں گے. یہاں پہ چونکہ جو ہے ٹی وی دیکھنے کا رجحان اتنا نہیں ہے، ہمارے ملکوں میں زیادہ ہے، تو جو کمپنی جتنی بڑی ہے اس کے اتنے زیادہ اشتہار آئیں گے. وہ لوگوں میں سے کما کے اور انہی کے اوپر خرچ کرتے ہیں، لوگوں میں سے لے کے اشتہاروں پہ خرچ کرتے ہیں، اسی کے ذریعے اور زیادہ سیل کرتے ہیں. آئیے ہم اس جو سارا قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس سے ہم بات یہ کرنا چاہتے ہیں. 3-4 منٹ اور آپ کے لیتا ہوں. دیکھیں ایک طرف وہ ان لوگوں نے وہ چاول کھچڑی جو ہے اتنی وہ 10-15-20 روپے کی ہوگی، یہاں کے کرنے 10 ریال لگا لیں تو 10-15 ریال کی چیز 200-250 ریال میں انہوں نے بیچ دی زبان سے باتیں کر کے. اور جب وہ ایک بندے سے انہوں نے پیسے نکلوا لیے، اس کے بعد اس بندے نے ان کے بارے میں کیا سوچا؟ اچھا سوچا؟ برا سوچا نا؟ اب آئیے ہم جب قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت پہنچاؤ. یہ فرمان کس کا ہے؟ کہ جن کا مقام اللہ کے بعد سب سے بلند ہے. اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو انہی کا مقام ہے. ان کی طرف سے پیغام پہنچانا ہے، ان کی طرف سے پیغام پہنچانا ہے. اور قرآن مجید کی آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ خالق ہے، جو کون ہے؟ جو خالق کائنات، ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، ہر چیز کو رزق دینے والا ہے. وہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس بندے سے زیادہ بہترین بات کرنے والا کون ہے؟ کہ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے. لوگوں کی لفاظی گفتگو کرنے کا انداز، بڑے بڑے لوگ ہیں آج کل دنیا میں، میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اپنے فن میں ماہر ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں. غیر مسلم بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، جو دنیا کے حوالے سے بہت آگے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز اچھا ہے، لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق دنیا سے ہے لیکن ایک فن ہے گفتگو کا. جب دین کی بات آتی ہے تو ہم لوگ شرما جاتے ہیں، اور ہم ہی لوگ جس فن میں ہوتے ہیں، جو بھی ہمارا کام ہے، چاہے وہ بجلی کا کام ہے، لکڑی کا کام ہے، وہ انجینئر یا کسی کمپنی میں ملازم ہے، کہ کوئی کسی بھی پوسٹ پہ ہے، تو ہم اپنے کام کے حوالے سے نہیں شرماتے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو ہم شرماتے ہیں. لوگ کوئی چیز دے کے پیسے لیتے ہوئے، جتنی اس کی قیمت بنتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ لیتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. ہم نے فری چیز دینی ہے، مفت دینی ہے، بلکہ ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو کچھ جو ہے وہ اس کے اوپر خرچ ہی کر رہے ہوں، لیکن اس میں بھی ہم آ کے شرما جاتے ہیں. کسی کو دعوت دینی ہو دین کے حوالے سے، کسی کو جو ہے وہ کوئی اچھی بات بتلانی ہو، ہم شرما جاتے ہیں. لیکن ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ان کا کاروبار ہے، جہاں سے اس کو آمدن ہوتی ہے، وہ جہاں پہ بیٹھیں گے کسی نہ کسی طرح ان کو اگر محسوس ہوگا کہ اس بندے سے مجھے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے میرے کاروبار کو، تو وہ اس تک اپنا پیغام کسی بھی طریقے سے ضرور پہنچائیں گے. یہ دین کا جو پیغام ہے، اس کو آگے پہنچانا پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے مختلف طریقے ہیں. زبان سے کسی کو بتا کے بھی، کسی کے سامنے کسی کے لیے لکھ کے، میسج آگے بھیج کے، کسی بھی طریقے سے کسی کو دین کی مجلس میں لا کے ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں دین کا پیغام آگے پہنچاتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے. ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، جب گفتگو ہوتی ہے ماشاءاللہ بہت عرصے سے جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ درس میں شامل ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ان کو جزائے خیر دے، لیکن ہمیں یہ بات تھوڑی آگے بڑھانی چاہیے. لیکن اگر 100 بندہ ہے آج، 200 آدمی آج ہے، ہر آدمی ایک نئے آدمی کو قائل کر کے اگلے جمعرات کو لے آئے تو کتنی تعداد بڑھ جائے گی؟ جی 200 پلس 200 کتنا ہو گیا؟ 400. آخری بات ایک کر لوں، پھر انشاءاللہ شیخ صاحب کو دعوت دیتے ہیں. یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں جسم کے اندر، اس کے جو جرثومے ہوتے ہیں، یہ جرثومے یا بیماری بڑھنے کی جو ریشو ہے، اس کے 2 انداز ہوتے ہیں. ایک جمع کا انداز ہے، یعنی کہ اگر 4 جرثومے ہیں تو 4 پلس 4 8 ہو جائیں گے، 8 کے بعد 8 اور 8 16 ہو جائیں گے. اور دوسرا انداز ہے بیماری کے بڑھنے کا کہ جیسے بعض رسولیاں جو بنتی ہیں وہ جس انداز میں بڑھتی ہیں کہ 2 کے بعد جمع 2 نہیں ہوتا، 2 کو 2 سے ضرب دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 4. 4 کو پھر 4 میں جمع کریں گے تو 8، لیکن 4 کو 4 سے ضرب دیں گے تو کتنے ہوں گے؟
16، پھر 16 کو 16 سے ضرب دینا ہے، اب مشکل ہو جائے گا حساب کرنا، پھر اس کو آگے ضرب دینا ہے. تو ہمارا ہونا یہ چاہیے، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے، ہم 200 ہیں تو پھر 200 کو 200 سے ضرب دیں. ہم تو جمع بھی نہیں کرتے، تو 1 تو کم از کم ہونا چاہیے نا، ایک کے ساتھ ایک تو کم از کم آنا چاہیے. تو کیا خیال ہے، ہم یہ کام کریں گے؟ اشتہار جو لگا ہوتا ہے نا، کہیں بھی اشتہار ہوتا ہے جس کو لوگ پڑھتے ہیں، وہ اس کی اپنی بات ہے، لوگوں تک پیغام پہنچتا ہے. لیکن جو بندہ آئے گا نا، وہ آپ کی زبانی دعوت سے دین کی بات سننے کے لیے آئے گا. تو انشاءاللہ یہ ہم نے اس کوشش کرنی ہے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ جگہ کم ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے، اس بارے میں نہیں سوچنا. یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. کبھی بھی شرمانا جھجکنا نہیں ہے کسی کو دین کی طرف بلاتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے بات بہتر کسی اور کی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ہم دعوت خطاب دیتے ہیں ہمارے مہمان خصوصی جو پاکستان سے تشریف لائے ہیں، مولانا محمد حسین مدنی. پاکستان ضلع شیخوپورہ کے رہائشی ہیں، لیکن اس وقت عرصہ 26-27 سال سے کاموں کی ضلع گوجرانوالہ میں خطابت فرما رہے ہیں. تشریف لاتے ہیں شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما جنتك وهما نارك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت أقدام الأمهات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك
الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کا فرمان اور نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے یہ سنہری موقع عطا فرمایا. پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پر اگر کسی انسان کو دین کی بات سننے یا سنانے کے لیے وقت مل جاتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے. آج کے اس گئے گزرے دور میں لوگوں کے پاس دین کی بات سننے کے لیے وقت نہیں ہے. باقی سب کاموں کے لیے وقت ہے لیکن دین کی بات سننے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آپ لوگ بھی خوش نصیب ہیں کہ جن کا یہ ہفتہ وار پروگرام باقاعدگی کے ساتھ چل رہا ہے اور میرے بڑے ہی قابل احترام بھائی حافظ فاروق صاحب ماشاءاللہ اس پروگرام کو بڑے احسن انداز میں چلا رہے ہیں. اللہ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اشتہارات کے ذریعے آپ نے آج کا عنوان پڑھا ہوگا حقوق الوالدین. دیکھیے تھوڑے سے وقت میں بڑی اہم اور قیمتی باتیں میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. عین ممکن ہے کہ آج کی اس مجلس میں سنی گئی باتیں اور سنائی گئی باتیں ہمارے لیے آخرت میں نجات کا، کامیابی کا اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں. اور آپ نے اسی نیت سے بیٹھنا ہے کہ اس مسئلے کو ہم نے پوری گہرائی میں جا کر سوچنا ہے. والدین کا کیا مقام ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کی کتنی اہمیت ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہ کتنا نازک رشتہ ہے اور یہ کتنا قابل احترام رشتہ ہے. نہ کوئی سمجھے تو الگ بات ہے لیکن سمجھنے والے کے لیے، غور کرنے والے کے لیے یہ مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے اس مسئلے کے بارے میں فرما دیا ہما جنتک و ہما نارک. اے سننے والے، اے مخاطب، یہ والدین تیرے لیے جنت جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور جہنم جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. جنت جانے کا سبب تب بنیں گے جب ان کی عزت، خدمت اور پوری طرح ان کا احترام کیا جائے گا، اور جہنم جانے کا سبب تب بنیں گے جب والدین کو نظر انداز کر کے دوست احباب کو زیادہ اہمیت دی جائے اور دنیاوی رشتوں کو مقدم رکھا جائے. میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اپنے والدین سے دور ہو جائے گا اور دوستوں کو قریب کر لے گا. میں نے عملی طور پر یہ دیکھا ہے ہمارے پاکستان میں جو نوجوان بے رحمی کا شکار ہو جاتے ہیں، والدین پریشان ہو جاتے ہیں تو ان کو عقل مند بندے مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے کسی یار کو، کسی دوست کو کہو، اس کے کہنے پر یہ بچہ آپ کی بات مان جائے گا. یہ کتنی ستم ظریفی ہے. والدین کی ڈائریکٹ تو بات کو نہ مانے اور نہ توجہ کرے
اور کسی دوست کے کہنے سے وہ بچہ بات مان جائے. یہی وجہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوستوں کو بندہ قریب اپنے کر لے گا اور والدین کو دور کر دے گا. جب یہ وقت آ گیا، ایسے حالات بن گئے، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء، پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرنا، وَزَلْزَلَةً وَخَسْفٌ وَمَسْخًا، پھر زلزلوں کا انتظار کرنا، زمین میں دنس جانے کا انتظار کرنا، یعنی اللہ کے عذابوں کا پھر انتظار کرنا جب لوگ والدین سے دور ہو جائیں گے اور والدین کی عزت اور احترام لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گا. میں آپ سب کے لیے آغاز میں یہ دعا کرتا ہوں، شروع میں یہ دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جن کے والدین دنیا سے رحلت فرما گئے، اللہ ان کے والدین کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اور جن کے والدین زندہ اور موجود ہیں، حیات ہیں، اللہ ان بیٹوں اور بیٹیوں کو اپنے والدین کی عزت اور خدمت اتنی توفیق عطا فرما دے کہ وہ ان کی عزت اور خدمت کرتے کرتے اللہ تیری جنت میں داخلے کے حقدار بن جائیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے بندو میں اس بندے پر راضی ہوں گا جس پر اس کے والدین راضی ہو گئے، اور اس بندے اس پر ناراض ہو جاؤں گا جس پر اس کے والدین ناراض ہو گئے. اپنے اپنے گریبان میں ہم جھانکیں، یہ درس ہے، یہ اصلاحی پروگرام ہے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، کیا ہمارے والدین ہم پر راضی ہیں؟ اگر والدین راضی ہیں تو یقیناً عرش والا رب بھی ہم پر راضی ہے. یہ بات میری نہیں، یہ بات امام الانبیاء کی ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اس شخصیت کی بات ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، عرش والے رب کی مرضی سے بات کرتے ہیں. اگر ہمارے والدین ہم پر راضی ہیں، ہم نے ان کا دل نہیں دکھایا، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو میں قسم کھا کر یہ بات آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے کہتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی انشاءاللہ شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، وہ بندہ کتنا غریب مسکین کیوں نہ ہو، وہ رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، وہ بالکل لوگوں کی نظروں سے بالکل گرا ہوا کیوں نہ ہو، اگر اس کے والدین راضی ہیں تو مدینے والے نے یہ فرما دیا اس پر عرش والا بھی راضی ہے، اور اگر اس پر والدین ناراض ہیں تو عرش والا بھی اس پہ ناراض ہے. کتنے ایسے والدین ہیں جو تڑپ رہے ہیں اور ہم ان سے بالکل بے نیاز ہو چکے. یہ کون والدین ہیں؟ جب وہ بالکل دنیا میں اولاد سے محروم تھے، ابھی بچی بچہ ان کے ہاں نہیں تھا، تو یہ تنہائیوں میں رو رو کے دعا کیا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. مسجدوں میں جا کے، صحراؤں میں جا کر، تنہائی میں بیٹھ کر، مجمع میں بیٹھ کر، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ اللہ کی بارگاہ میں آرزویں پیش کرتے، اپنی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں پیش کرتے. الہ العالمین میں بھی چاہتا ہوں جس طرح لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ابو اور امی کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، الہ العالمین میں بھی تیری بارگاہ میں سائل کی حیثیت سے یہ دعا کرتا ہوں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے بھی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے مجھے نیک اولاد نصیب فرما دے. یہ دعائیں کرتے تھے، اور میں نے تو دیکھا ہے جب شادی ہونے کے بعد 1 سال 2 سال
3 سال گزر جائیں اور اولاد نہ ہو، پھر یہ بالکل والدین اس حد تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں، کبھی کسی سے دعا کراتے ہیں، جائز ناجائز کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کیا اس وقت انہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی؟ واللہ میں نے دیکھا ہے ہمارے پاکستان میں لوگ قبروں پہ چلے جاتے ہیں، قبروں والوں سے اولاد مانگنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی قبر والا اولاد دے سکتا؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، بیٹیاں بھی میں عطا کرنے والا، بیٹے بھی میں عطا کرنے والا، کسی کو چاہوں تو بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دوں، کسی کو چاہوں تو بیٹے ہی بیٹے عطا کر دوں، یہ میری مرضی ہے، کسی کو چاہوں تو بیٹیاں بھی عطا کر دوں، بیٹے بھی عطا کر دوں، کسی کو چاہوں بالکل محروم رکھوں، یہ میری مرضی ہے۔ اگر اللہ کے نبی اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام انبیاء کرام اللہ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ باعزت ساری مخلوق سے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قریبی ہوتے ہیں، عزت اور شان میں، رفعت اور بلندیوں میں انبیاء کا سب سے زیادہ مقام ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو اپنے نبیوں کو بھی اولاد سے محروم رکھتے ہیں۔ یہ مرضی کس کی ہے؟ کسی کی مرضی نہیں ہے، کسی انسان کی مرضی نہیں ہے، اور وہ لوگ بڑے اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ بیٹیاں یا بیٹے طلب کرتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں یا دیگر ممالک میں بھی ہو سکتا ہے، بعض لوگ اللہ کے علاوہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ جا کر سجدہ کر دیتے ہیں، یعنی اپنی جان پر ظلم کر کے مانگتے کیا ہے؟ اولاد مانگتے ہیں، اپنے عقیدے کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اولاد کے اتنے یہ طلبگار ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ مجھے پتا چلا ایک دن ایک عیسائی کے پاس ایک بندہ جا رہا تھا، اس نے کہا ادھر کیوں جا رہے ہو؟ جی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، میں اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں اپنا ایمان خراب کرنے والی بات ہے نا۔ تو وہ والدین جو جائز اور ناجائز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اولاد کو طلب کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، تنہائیوں میں رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے ہیں، جب یہ ماشاءاللہ اتنے پروٹوکول کے ساتھ دنیا میں بچہ آ گیا، اب اس کے ساتھ پیار کی حد کر دی۔ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا۔ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مٹھائیوں کا اہتمام ہوتا ہے، عقیقے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، دوست احباب کو دعوت دینے کا پروگرام بن جاتا ہے، والدین کے لیے خوشی کی انتہا ہو جاتی ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیں ہر طرف سے آ رہی ہیں، وصول کر رہے ہیں، لیکن یہ دیوانوں کی طرح خرچ کیے جا رہے ہیں، انہیں ابھی کوئی پتہ نہیں کہ اس نے جوان ہو کر ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس نے ہمیں ذلیل و رسوا کرنا ہے یا ہماری عزت کرنی ہے، ہمارا احترام کرنا ہے یا ہمارے ساتھ اس نے بدسلوکی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ دیوانوں کی طرح اپنی دولت لٹائے جا رہے ہیں، پیار کی حدیں جو ہیں وہ کراس کیے جا رہے ہیں، اس کی خاطر باپ دن رات محنت کرتا ہے، اور جی اولاد کے لیے تو ہم کماتے ہیں، اولاد کے لیے تو کرتے ہیں اتنا کچھ، اگر ان کو یہ اتنا نہ کریں تو اور کس کو ہم نے دینا ہے؟ اولاد کی خاطر آپ پردیس میں آئے ہوئے ہیں تو اولاد یاد آتی ہے کہ نہیں آتی؟
औलाद की खातिर आया ना। कितनी मुसीबतें बर्दाश्त करते हुए, कितनी तकलीफें बर्दाश्त करते हुए, जुदाइयां बर्दाश्त करते हुए, गमियां खुशियां पाकिस्तान की या अपने अपने ममालिक की छोड़कर यहाँ औलाद की खातिर आए हुए हैं। तो जिस औलाद के लिए वालिदैन इतनी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, परदेश बर्दाश्त करते हैं, मेहनत और मुशक्कत, रात की ड्यूटी, दिन की ड्यूटी, मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, और अगर ये बच्चा जवान हो जाए तो ये 2-4 मिलकर अपने अब्बू और अम्मी को खाना भी खिलाने से गुरेज करना शुरू कर देते हैं। ये मुश्किल बन गई, अब इनका हम क्या करें? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी रिश्ते की अहमियत को बयान करते हुए फरमाया, अल्लाह अल्लाह, अगर वालिदैन राजी हैं तो अर्श वाला रब भी राजी है। वालिदैन की खिदमत करोगे अल्लाह राजी हो जाएगा, रिज़्क़ में बरकत फरमा देगा। वालिदैन की इज्जत और खिदमत करोगे अल्लाह मुश्किलात आसान फरमा देंगे। वालिदैन की इज्जत और खिदमत करोगे रब्बुल आलमीन रिज़्क़ में बरकत फरमा देंगे। अल्लाह अल्लाह। और एक हदीस जब मैं पढ़ता हूँ, यकीन जाने दिल को सुकून मिल जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर माँ के बारे में ये फरमाया, इन्नल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात। लोगों, अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी है। बाप को जन्नत का दरमियाना दरवाजा करार दिया है। बाप की भी अपनी अहमियत है, लेकिन माँ के बारे में एक आदमी हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान तो नहीं है आप? बात समझ आ रही है? अल्लाह ताला आपको शरह सदर के साथ समझने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहिल अज़ीम, ये जो बयान होता है ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है। कोई अलामा फ़हामा कितना बड़ा मुकर्रर, वो खुद अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इसलिए बात को समझना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हुस्ने सलूक किसके साथ करूं, किसके साथ सबसे ज्यादा अच्छा सलूक करूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उम्मक, अपनी वालिदा के साथ सारी कायनात से ज्यादा हुस्ने सलूक करना है। दोबारा सवाल किया तो आपने फिर फरमाया अपनी वालिदा के साथ। तीसरी दफा सवाल किया तो फिर आपने फरमाया उम्मत, अपनी वालिदा के साथ उसने सलूक करना। जब चौथी बार सवाल किया तो आपने फरमाया तुम अबाक, अपने वालिद के साथ भी उसने सलूक करना। आपका तो चौथा नंबर आ गया। पहले 3 नंबर किसके हो गए? पहले 3 नंबर वालिदा के। अल्लाह अल्लाह। ये भी देखें, ये वो वालिदा है सर्दी की ठिठुरती हुई रातों में जब ये पेशाब कर देता था नन्हा सा बच्चा, तो गीली जगह पे खुद सो जाती थी और खुश्क जगह पे अपने बच्चे को सुलाना पसंद करती थी, कहीं बीमार ना हो जाए, सर्दी ना लग जाए। इस बच्चे की वजह से ये भी नहीं कर रही है अपने इस नन्हे से बच्चे पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के बारे में खास तौर पर ये जो नसीहत और वसीयत फरमाई, हकीकत बात ये है कि हम हक अदा कर ही नहीं सकते। एक आदमी हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी वालिदा को अपने कंधों पे सवार करके, अल्लाह अल्लाह, मैंने अपनी वालिदा को अपने कंधों पे सवार करके हज्जे बैतुल्लाह करवाया है, तवाफ भी करवाया, सफा मरवा की साई भी करवाई, और मिना लेके गया, मैदान अरफात लेके गया, अरफात से मुज़दलिफ़ा लेके आया, फिर वापस मिना लाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारा हज अपनी वालिदा को अपने कंधों पे उठा के करवाया। क्या मैंने अपनी वालिदा का हक अदा कर दिया है? आपने तो माशाल्लाह सबने हक किया हुआ है ना, बोले नहीं किया तो अल्लाह करीम तौफीक अता फरमाए। कह दें आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान। हज कितना मुश्किल है,
آج کل تو یہ ریڈیاں ہمیں ملتی ہیں، سائیکل ملتے ہیں، گاڑیاں ملتی ہیں، تو پیدل چل کے کندھوں پہ اٹھا کے والدہ کو سارا حج کروانا یہ کتنا مشکل کام ہے. کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو نے تو اس کی ایک رات کا حق ادا نہیں کیا، ایک رات کا حق ادا نہیں کیا. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں کیسا پیارا انداز اپنایا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پہلے اس آیت میں فرمایا کہ عبادت کرنی ہے تو صرف کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ. واللہ یہ بھی الگ موضوع ہے اور بڑا ہی پرسکون موضوع ہے. اللہ کا شکریہ ادا کریں، اللہ نے ہمیں صرف اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے. لوگ تو قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. لوگ تو اپنے عقیدے کو برباد کر چکے، کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے. لیکن جو مومن ہے وہ کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانیاں اللہ اللہ الہ العالمین یہ ساری تیری رضا کے لیے، اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے. تو معلوم یہ ہوتا ہے جو بندہ نمازیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، حج کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، ہر نیکی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، رب العالمین اس بندے کو موحدین میں شامل فرما لیتے ہیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ رب العالمین فرمائیں گے دنیا میں تو نے مجھے راضی کیا، ساری باتیں تو میری رضا کے لیے کرتا رہا، میرے مہمان آج میں تجھے جنت میں داخل کر کے تجھے راضی کر دوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہم سب پہ راضی ہو جائے. یہ وقت ایسا آئے گا انشاءاللہ. ایک آدمی، سادہ سا آدمی تھا، دیکھیں اللہ کو راضی کرنے والے لوگ. سادہ سا آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، کہتا ہے الہ العالمین میں راضی، الہ العالمین میں تجھ پہ راضی ہو گیا، میں تجھ پہ راضی ہو گیا. مانتا کچھ بھی نہیں ہے، بار بار یہی کہتا جا رہا ہے میں اللہ تجھ پہ راضی ہوں، اللہ میں تجھ پہ راضی ہوں. جتنی دیر دعا کی اور کچھ مانگا ہی نہیں، بس یہی الفاظ بار بار دہرا رہا ہے. اب دعا ختم ہو گئی تو کہنے والا کوئی کہتا ہے اللہ کے بندے آپ نے مانگا کچھ نہیں، اللہ کو کہتے جا رہے ہو میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی. تو اس کی سادگی کا اندازہ لگائیں. وہ کہتا ہے میں نے اتنی دیر یہ لفظ دہرائے ہیں اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تجھ پہ راضی، تو میرے رب نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا نا میرے بندے میں بھی تجھ پہ راضی ہو گیا، تو میرا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ اللہ. رب العالمین فرماتے ہیں صرف میری عبادت کرنی ہے. یہ بھی مسئلہ بڑا اہم ہے اور میرا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ تک یہ بات میں پہنچانی چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کونے کونے میں ہم نے یہ دعوت الحمدللہ پیش کی ہے، بلکہ دنیا کے سامنے یہ بات رکھی ہے. اللہ اللہ. سارے کام کرنے والا کون؟ نفع کا مالک کون؟ نقصان پہنچانے والا کون؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ اللہ اللہ. آپ سب کو عزت نصیب فرمائے. عزت کا مالک بھی اللہ. کسی کو ذلیل کر دے، اگر وہ چاہے تو قطرے سے سمندر کر دے، اگر وہ چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. یہ کس کی مرضی ہے؟ کس کی مرضی؟ یہ مسئلہ بھی پوری طرح ذہن میں رکھیں.
اور میں ایک بات میرے دل کی آواز میں اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کر یہ کلمات میں نے لکھے آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یقیناً آپ کو انشاءاللہ بہت اچھے لگیں گے. آپ کے دل میں یہ محفوظ ہو جانے چاہیے. جزا دینے والا سزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. آپ سبحان اللہ کہنے کے عادی نہیں ہیں. ہمارے ماشاءاللہ یہ ایک لطیفہ مشہور ہے. مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے, وہ کہتے ہیں سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو. ایک بزرگ کہنے لگے آپ کو ہم نے کس لیے بلایا ہے؟ سبحان اللہ بھی ہمارے حصے کا آپ کی کہتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے آپ کا بھی وہی ذہن ہے. اللہ رب العزت ہمیں, یہ سبحان اللہ بہت پیارا جملہ ہے, اللہ رب العزت کو بہت ہی پسند ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں. وزن میں بہت, ترازو میں بہت وزنی ہے, اللہ کو بہت محبوب ہے. اللہ کریم اپنی پاکیزگی بیان کرنے والے سے بڑا پیار کرتے ہیں. تو الفاظ کو ذرا, چونکہ آپ کا ذوق تھوڑا سا میں دیکھ کر یہ چاہتا ہوں کہ آپ تک یہ باتیں پہنچاؤں. جزا دینے والا سزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے, کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے. وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا, وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا. موسیٰ کو امی نے دریا میں بہایا, موسیٰ کو امی نے دریا میں بہایا. وہ شاہی محل میں پہنچا دینے والا, جزا دینے والا سزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا. کبھی اللہ کے گھر کا منظر دیکھیں, کیسے کیسے مہمان, ضیوف الرحمان, اللہ کے مہمان. اللہ اللہ, مشرق مغرب شمال جنوب سے اللہ کے مہمان. الگ الگ بولیاں ہیں, الگ الگ ان کی شکلیں ہیں, الگ الگ ان کے رنگ ہیں, الگ الگ ان کے علاقے ہیں, لیکن سب کے سب اللہ کے در کے سوالی ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. در کے سوالی اللہ کی بارگاہ میں جا کر سوال کرتے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی در نہیں ہے. کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی, کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی. میں یہ بات عرض کر رہا تھا, یوسف کو بھائیوں نے جنگل میں پھینکا, یوسف کو بھائیوں نے جنگل میں پھینکا. وہ تخت مصر پر بٹھا دینے والا. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ رب العزت کے پاس ساری طاقتیں موجود ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں, تڑپتے ہو گرمی میں جب انس و حیواں, تڑپتے ہو گرمی میں جب انس و حیواں. وہ ٹھنڈی ہوائیں چلا دینے والا, جو فرعون کرتے خدائی کا دعویٰ, جو فرعون کرتے خدائی کا دعویٰ. وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا, جزا دینے والا سزا
नाबूद कर दे, आमीन कह दे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी तौहीद का मसला बयान किया, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्या, सिर्फ मेरी इबादत करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पर, ये अहमियत समझे वालिदैन के मामले की, उसके बाद दूसरे नंबर पर फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, लोगों वालिदैन के साथ एहसान करना, वालिदैन के साथ एहसान करना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर तेरी मौजूदगी में वो बुढ़ापे की उम्र को चले जाएं, वो मजबूर हो जाएं, वो कमजोर हो जाएं, कमाने के काबिल ना रह जाएं, वो तेरे मोहताज हो जाएंगे, तो ऐसा ना करना कि मोहताजगी के वक्त उनको बेयारो मददगार छोड़ देना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा। जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, उसमें तलखी भी आ जाती है, कमजोर हो जाता है, उसको गुस्सा भी जल्दी आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे हालात में उनके गुस्से को देखकर, उनकी तलखी को देखकर तूने गुस्से में नहीं आना, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, नरमी से बात करनी है, नरमी से बात करनी है, सख्त लहजा इख्तियार नहीं करना। अल्लाह अल्लाह, ये रब्बुल आलमीन ने कितनी प्यारी हिदायत फरमाई और कितनी बेहतरीन नसीहत फरमाई कि तुमने ऊंची नहीं बोलना। अब देखें, एक तरफ तो हुक्म है कि उफ तक भी नहीं कहना, ऊंची नहीं बोलना, नरम बात करनी है, तो हमने बहुत सारे वाक़यात अल्लाह की कसम पढ़े हैं, अखबारात में आते हैं, टीवी में आते हैं। आज का नौजवान अपने वालिदैन को गोली मार रहा है, आज का नौजवान अपने वालिदैन को ज़िबा कर रहा है, आज का नौजवान अपने वालिदैन को गालियां दे रहा है, आज का नौजवान अपने वालिदैन से बदतमीजी कर रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, ये मेरी बात आपको तलख जरूर लगेगी, आज का नौजवान अगर इसी रवश पे कायम रहा, अपने वालिदैन को ज़लील और रुस्वा करता रहा, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक ये कभी जन्नत नहीं जाएगा, कभी जन्नत नहीं जाएगा। जन्नत में वही लोग जाएंगे अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर जन्नत में जाना, अगर मगर छोड़े जन्नत में हमने जाना है, कहें अगर कच्चा प्रोग्राम है, ढीला प्रोग्राम है, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन पक्का प्रोग्राम है इंशाअल्लाह। और मैं आपको ये बात बरमला कहना चाहता हूँ, वल्लाहिल अज़ीम, जहन्नम की आग हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जे ज्यादा गर्म है। तो ये दुनिया की आग से जो झुलस जाता है वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो जो इससे 69 दर्जे ज्यादा गर्म है, ये कौन लोग होंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जहन्नम से महफूज फरमाए। तो जन्नत में जाना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आइए जरा सुनिए। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उकताहट तो नहीं महसूस कर रहे, मैं आपका ज़ौक़ बदल रहा हूँ, बार बार आपको देखकर मैं उसके मुताबिक ही चल रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक मुकर्रर था, वो तकरीर कर रहा है बड़े जोश के साथ, वो कट सकता है सर खुददार का मगर झुक नहीं सकता, वो बार बार 10 मिनट गुजरने के बाद कट सकता है सर खुददार का मगर झुक नहीं सकता। जब 2 घंटे उसने तकरीर कर ली ना, तो सुनने वाले लोग जो है वो बहुत परेशान हो गए, तंग हो गए। फिर 2 घंटे के बाद कहता है कट सकता है सर खुददार का मगर झुक नहीं सकता। एक बुजुर्ग खड़े हो गए, वो कहने लगे हम भी यूं ही फंस गए, आपका टाइम मुक नहीं सकता। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बात वही अच्छी होती है, खाना भी उतना ही खाना चाहिए जो हजम हो जाए। जब ओवरलोड बंदा हो जाता है, हमारे पाकिस्तान में एक मैरिज हालों में बहुत बुरी हालत होती है। मैरिज हाल में एक नौजवान आ गया, वो देहाती था, उसने नया नया वो खाने देखे थे, वो खाता गया
جب وہ بہت زیادہ اوور لوڈ ہو گیا تو زمین پہ گر گیا. اب اس کو اٹھایا انہوں نے بڑی مشکل سے, لے کر جا رہے تھے اسپتال, انا للہ پڑھنا چاہیے, راستے میں ہی دم توڑ دیا. اوور لوڈ کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے, بھوک رکھ کے کھانا کھانا چاہیے, مفت کا بھی ہو تب بھی نہیں زیادہ کھانا چاہیے. یہ ایسی بات نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی پیاری بات والدین کے بارے میں آپ نے فرمایا, جس نے اپنے والدین کی طرف محبت کی نظر سے, پیار کی نظر سے دیکھا, کیا کیا؟ سارے بولیں, صرف دیکھا, ان کے سامنے لحم مندی لا کر نہیں رکھا, ان کے سامنے رز بخاری نہیں رکھے, ان کے سامنے یہ حلیب کے اور یہ لبن کے بڑے بڑے ڈبے اور مختلف قسم کے کھانے نہیں لا کر رکھے, اپنی والدہ کو سونے چاندی کے تاج نہیں پہنا دیے, ریشمی لباس نہیں ان کے لیے خریدے. کیا کیا؟ صرف دیکھا. آپ اندازہ لگا لیں یہ موضوع کتنا اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیارا فرمان. میرے بھائی, میرے عزیز, آج کی اس مجلس کے بعد مجھے یقین ہے انشاءاللہ کم از کم آپ تو اپنے والدین کو کبھی تنگ نہیں کریں گے, کبھی پریشان نہیں کریں گے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ فرشتے لکھ رہے ہیں, آپ کی انشاءاللہ بھی لکھی جا رہی ہے. ریکارڈ, آن دی ریکارڈ یہ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف دیکھا, کتنا یہ یعنی محترم رشتہ ہے, کتنا مکرم رشتہ ہے, کتنا یہ بڑا اجر ہے. جس نے اپنے والدین کی طرف دیکھا, ایک نظر دیکھا, ایک نظر محبت کی نظر, پیار کی نظر دیکھا, اس کے نامہ اعمال میں ایک حج مبرور کا ثواب درج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حج مبرور وہ ہوتا ہے جو حج قبول ہو جائے, جو حج قبول ہو جائے. اللہ آپ سب کے قبول فرمائے. حج مبرور کا ثواب, ایک نظر تو ایک پروانہ, شمع رسالت کا پروانہ. سبحان اللہ. اسی وقت موقع پہ سوال کرتا ہے, وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی, توجہ میری طرف فرمائیں, ایک آدمی ایک نظر دیکھتا ہے, پھر نظر کو جھکا لیتا ہے, پھر دوسری نظر دیکھتا ہے, پھر نظر کو جھکا لیتا ہے, 2 دفعہ ہو گیا. اگر ایک آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ امام الانبیاء نے بڑے پیارے انداز میں جواب دیا. آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں اپنے والدین کی طرف ایک نظر, 2 نظر, 100 نظر, بلکہ 1000 نظر دیکھے گا تو عرش والا رب اس کو 1000 حج مبرور کا ثواب دے دیں گے. سبحان اللہ. جتنی دفعہ دیکھے گا اتنی دفعہ حج مبرور کا ثواب. برخوردار بیٹے, نوجوان جو یہاں موجود ہیں, جن کے والدین زندہ ہیں, یہ بات ذہن میں رکھ لیں, ہمارے نبی کا فرمان بھی حق ہے, اللہ کا قرآن بھی حق ہے. ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ یقیناً قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں حج مبرور کا ثواب ہوگا, ضرور ثواب درج ہوگا انشاءاللہ. اب دیکھیے اللہ, جو نیک لوگ ہیں, نیک لوگ, بڑے عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا, جو بڑے بلندی کے لوگ ہیں, جو بڑے اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں, انبیاء کرام, اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ کا لقب جن کو ملا, اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں ایک کلمہ بیان فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا تعارف ان الفاظ میں کروا رہے ہیں, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. الہ العالمین نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوتا ہے ان کو عظمت ملی تو والدین کی عزت اور خدمت کی وجہ سے عظمت ملی. اور دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے, یہ بہت بلند درجے کے لوگ ہیں, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں بیان ہوا. اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو کہا
या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब में देखा है कि छुरी मेरी और गर्दन, सुभान अल्लाह, मैं ख्वाब में तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, मेरे हाथ में छुरी है, तेरा क्या ख्याल है? अल्लाह अल्लाह, ये ख्वाब की बात बयान की, फर्मा बरदारी की इंतहा हो गई। हजरत इस्माइल क्या जवाब देते हैं अपने अब्बू जान को? आप अर्ज करते हैं या अबती फ़अल मा तुमर। कोई हिचकिचाहट महसूस, कोई हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया, इनकार नहीं किया, किसी किस्म की पसोपेश नहीं की। जवाब में क्या कहा? या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। मेरे वालिद गिरामी, आपने जो ख्वाब में देखा है, आपका बेटा हाजिर है, मेरी गर्दन हाजिर है। मुझे मालूम है जो अल्लाह के नबियों के ख्वाब होते हैं वो वही इलाही होती है। आपने जो देखा मुझे ज़िबा करने में, ज़िबा होने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, बाप को अर्ज कर रहे हैं, मेरे वालिद गिरामी, मैं ज़िबा होने के लिए तैयार हूँ। अब ये फर्मा बरदारी नहीं तो और क्या है? कि ज़िबा अपनी जान का नजराना भी पेश कर रहे हैं। और आप जरा मंजर देखें, मंजर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जमीन पे हजरत इस्माइल को लटा लिया। हौसले की बात देखें, बाप भी अल्लाह को राजी कर रहे हैं और बेटे भी अल्लाह को राजी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लगते जिगर को, और जानते हो ये कौन लगते जिगर है? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह बुढ़ापे की उम्र में, आखिरी उम्र में अल्लाह ने ये बेटा अता किया। इतना बड़ा इम्तिहान और ज़िबा करने के बारे में ख्वाब आ गया। जब जमीन पे लटा लिया, छुरी पकड़ ली और छुरी चलानी शुरू कर दी। अल्लाह अल्लाह, छुरी चलानी शुरू कर दी अल्लाह के हुक्म। ये कोई ड्रामा नहीं था कि यूं ही ऐसे लोगों को दिखाने के लिए, हकीकत में अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए और बेटा ज़िबा होने के लिए तैयार हो गया। ये हकीकत पे बात मबनी है। जब दोनों तरफ से फर्मा बरदारी की इंतहा हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों को जानते हैं। दिलों को कौन जानता है? सीने के राज कौन जानता है? इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। जो सीने की छुपी हुई बात होती है उसको सिर्फ रब जानता है, कोई और नहीं जानता। अल्लाह ने इन दोनों के दिलों पे झांक लिया, देख लिया कि बाप भी मुखलस है ज़िबा करने के सिलसिले में, बेटा ज़िबा होने के सिलसिले में मुखलस है, दोनों मुखलस हैं। आवाज आती है कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। अल्लाह अल्लाह, ख्वाब को मेरे खलील तूने सच्चा कर दिखाया, मैं इसी तरह मुहसिनीन को जज़ा देता हूँ। अल्लाह ने बेटे को महफूज फरमा लिया और उसकी जगह पे एक दुम्बे को ज़िबा करवा दिया। अल्लाह अल्लाह, ये भी फर्मा बरदारी की इंतहा है। और देखिए गाय का वाक़या, ये सूरह बकरा में एक गाय ज़िबा होने का वाक़या आपने पढ़ा होगा। कुरान करीम का मुताला फरमाया करें, ये बड़ी सादत की बात है। जो लोग रोज़ाना कुरान करीम तर्जमे के साथ पढ़ते हैं, तर्जमे के, मुझे एक MPA था, MPA दुनिया से चला गया है, वो कहने लगा पिछले इलेक्शन में मैं हार गया, मैं फारिग था, कोई ड्यूटी नहीं थी, 2 साल मुझे 3 साल फारिग रहना पड़ा, तो मैंने 2 दफ़ा पूरे कुरान का तर्जमा पढ़ा है, पूरे कुरान का 2 दफ़ा तर्जमा। और उसने कहा कि जिंदगी में पहली दफ़ा इतना मुझे सुकून आया है कि मैं MPA MNA बनकर भी वो मैंने सुकून नहीं देखा, जो मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ने के बाद मेरे दिल को सुकून आया है। और साथ उसकी ये बात कहने लगे कि मौलवियों ने हमें ऐसे ही रोज़े में डाल रखा है, हम खुद अगर कुरान का तर्जुमा पढ़ें
تو اللہ رب العزت ہمارے لیے سب کچھ بیان فرما رہے ہیں. اللہ آپ کو بھی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، وہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس کا ایک بیٹا، چھوٹا سا بیٹا تھا، اس کے پاس ایک گائے، چھوٹی سی بچڑا چھوٹا سا بچہ. اپنی بیوی کو کہنے لگا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہ چھوٹا سا گائے کا بچہ ہے، یہ میں فلاں جنگل میں اللہ کی سپرد کر کے آ رہا ہوں، اللہ کی سپرد کر کے جا رہا ہوں. جب یہ بچہ جوان ہوگا تو اس کو بتانا کہ فلاں جنگل میں تیرے باپ نے ایک گائے کا بچہ چھوڑا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ بچہ، وہ تو بندہ دنیا سے چلا گیا، وہ بچہ جوان ہوا، ماں کی خدمت کرتا تھا، ماں کے لیے لکڑیاں جنگل سے کاٹ کر لاتا، بیچتا اور ماں کی خدمت کرتا. ایک دن ماں کو یاد آیا تیرے ابو نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی، تیری ایک امانت فلاں جنگل میں ہے. وہ گائے کا بچہ چھوڑ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا جب یہ بیٹا جوان ہوگا تو اس کو ادھر بھیجنا، اللہ کے پاس جو امانت رکھی جائے وہ ضائع، اور ہمارے پاس جو امانت رکھی جائے وہ رہ نہیں سکتی، وہ نہیں رہ سکتی. اللہ ماشاءاللہ، سارے ایک جیسے نہیں ہیں. اللہ اللہ، اللہ نے جنگل میں اس گائے کے بچے کی، وہ بڑی پیاری گائے تھی، اتنی حفاظت کی. اب وہ بچہ جلدی سے گیا ماں کے کہنے کے مطابق، اور ماں کا فرما بردار تھا. جب وہ جنگل میں گیا تو ماں نے کہا اس کو آواز دینا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ الفاظ کہنا کہ الہ العالمین، میرے باپ نے ایک امانت تیرے سپرد کی تھی، وہ امانت میں لینے کے لیے آیا. جب اس نے الفاظ کہے تو وہ بڑی پیاری گائے، اس جیسی گائے دنیا میں تھی نہیں کوئی، وہ گائے آ گئی. تو ماں نے کہا تھا بیٹا اگر وہ گائے آ جائے تو اس کے اوپر سوار ہے، اس کے اوپر سوار ہو کے نہیں آنا. اب گائے بول کے کہتی ہے کہ ماں کے فرما بردار مجھ پر سوار ہو جاؤ، مجھ پر سوار ہو جاؤ. لیکن اس کے ذہن میں کیا تھا، مجھے میری ماں نے سواری سے منع کیا، میں نے سوار نہیں ہونا. اب وہ گھر لے کے آیا، بڑی اس کی شہرت ہوئی، بڑی مشہوری ہوئی، لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اللہ اللہ. اب ادھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، گائے ذبح کرو. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، بندہ قتل ہو گیا، گائے ذبح کرو، اس کا گوشت قتل ہونے مقتول کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کر بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے. اب انہوں نے گائے تلاش کرنی شروع کر دی. وہ سوال جوں کرتے گئے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہو. وہ مرض بڑھتا گیا جوں دوار کی. انہوں نے سوال کر کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی، لیکن اس میں بھی کوئی حکمت تھی. اب وہ جو شرطیں اللہ نے مقرر کر دی، اس طرح کی کوئی گائے مل نہیں رہی تھی. تلاش کرتے کرتے اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں، وہ ان کو پتا چلا کہ فلاں جگہ پہ ایک گائے ہے. وہ بچے کے پاس آئے. اب اللہ اللہ، ماں کے فرما بردار کو کتنا انعام دنیا میں ملا، دنیا میں ملا. وہ گائے وہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس سے خریدی، اور کس طرح خریدی. ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں گائے کو بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے میں سونا رکھا گیا. گائے کے وزن کے برابر سونا اس بچے کو ملا. اللہ رب العزت نے اس کو بھوک رہنے نہیں دی، ساری نعمتیں اس کو عطا کر دی. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ ماں کی فرما برداری کا، ماں کی دعا کا. اللہ اللہ. میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، آپ پردیس میں رہ رہے ہیں، اپنے اپنے ملکوں سے آئے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آپ نے کسی اپنے والدین کو ناراض کیا تو آج ہی فون کر کے ان سے معافی مانگیں. یقیناً دیکھنا کہ انقلاب کیسے آتا ہے، رزق میں برکت کیسے ہوتی ہے. اللہ رب العزت عزت بھی عطا فرمائیں گے، اور خاتمہ بھی ایمان پر فرمائیں گے، اور جنت بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. میں نے ایک واقعہ، عربی کی ایک کتاب ہے المقاصد السنیہ فی الاحادیث الالہیہ، یقین جانے سب سے پہلے اس کتاب سے واقعہ یہ میں نے پڑھا اور مدنی مسجد کاموکی میں نے بیان کیا. اس کے بعد اکثر علماء نے یہ واقعہ پاکستان میں، پورے پاکستان میں خطیبوں نے ماشاءاللہ بیان کیا. اب وہ اگر وقت ہے تو سنا دوں آپ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کے ذوق شوق میں برکت فرمائے. اللہ اللہ. حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں
میں ایک دفعہ حج بیت اللہ کے لیے پہنچا تو فیصلہ یہ کیا کہ گروپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، جب گروپ ہو تو آپس میں دنیا کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، میں اکیلا جاؤں گا، کسی ساتھی کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ تنہائی میں جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر آپ روئیں، دعا کریں، التجا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، الگ ہی مزہ ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے سارے ارکان پورے کیے، منا گیا، عرفات گیا، سارا دن دعاؤں میں گزارا، مزدلفہ رات سویا ہوا تھا تو اچانک مجھے غیبی آواز آئی۔ اللہ رب العزت نے اس دفعہ سارے مہمانوں کا حج قبول کر لیا ہے، صرف ایک آدمی بدبخت ہے جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں بڑی بے چینی بے قراری کے ساتھ میں اٹھا، کچھ دیر پریشان رہا، دعا کرتا رہا، اور دل میں خیال آیا کہ کہیں وہ میں ہی نہ ہوں جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا۔ پھر آنکھ لگ گئی استغفار کرتے کرتے، دوسری دفعہ پھر یہی آواز آئی، پھر میں استغفار کرتا رہا، تیسری دفعہ پھر آواز آئی، لیکن اب ساتھ یہ آواز کے ساتھ واضح کر دیا گیا کہ عبد الرحمن بن شازان البلخی یہ وہ آدمی ہے جس کا حج اللہ نے قبول نہیں کیا، باقی سارے لوگوں کا اللہ نے حج قبول کر لیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بتا دیتے ہیں، خواب کے ذریعے بتا دیتے ہیں۔ کئی خوش قسمت لوگ ہیں وہ عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اگلے دن ہی ان کو خواب میں اللہ رب العزت بتا دیتے ہیں کہ آپ کا عمرہ میں نے قبول کر لیا ہے، آپ کا حج میں نے قبول کر لیا ہے۔ آج بھی اس دور میں بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کی بھی ساری باتیں قبول فرمائے۔ اب وہ فرمانے لگے، امام مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے عبد الرحمن کا خیمہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ عبد الرحمن کے خیمے، بلخیوں کے خیمے جہاں لگے ہوئے تھے وہاں پہنچا، وہاں اس نوجوان سے میں ملا، میں نے وہ سارا واقعہ بتایا کہ بھئی اس دفعہ اللہ نے سارے حاجیوں کا حج قبول کیا، آپ کا قبول نہیں کیا، یہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، غیبی آواز آئی ہے۔ وہ رونے لگا، وہ کہنے لگا یہ تیسرا سال ہو گیا ہے، پچھلے سال بھی آیا یہی مجھے پیغام ملا جاؤ چلے جاؤ تیرا حج قبول نہیں ہے، اس سے پچھلے سال بھی آیا یہی جواب ملا، اب تیسری دفعہ یہ ہو گیا ہے۔ اس نے پوچھا کیا ماجرا کیا ہے، کیا گناہ کر بیٹھے ہو، کیا جرم کر بیٹھے ہو؟ کہنے لگے اصل بات یہ ہے رمضان کا چاند نظر آیا، میں نوجوان تھا، میرا باپ ابھی میں چھوٹا تھا، بچپن ہی میں میرے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میں یتیم ہو گیا، اب میں نے آوارہ گردی شروع کر دی، آوارہ لڑکوں کے ساتھ شراب کی مجلس میں اور دیگر آوارہ لڑکوں کے ساتھ میں نے بیٹھنا شروع کر دیا۔ میری بوڑھی والدہ بہت سمجھاتی، میں اس کی بات کی پرواہ نہ کرتا۔ ادھر رمضان کا چاند نظر آیا اور میں ایک شراب خانے میں بیٹھا ہوا تھا، میری والدہ خوشی خوشی گئی کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، میں اپنے بیٹے کو دعوت دوں۔ میرے پاس میری والدہ آئی، اس نے آ کر مجھے کہا عبد الرحمن دیکھو بچے، جوان، بزرگ، مرد، عورتیں سب اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں، بیٹے عبد الرحمن آپ بھی جاؤ، اس سے بڑھ کر اور بڑی کون سی سعادت ہوگی؟ رمضان میں گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے اس کو کہا جاؤ واپس چلے جاؤ، بدتمیزی کی۔ ماں نے پھر اصرار کیا، مجھے بہت غصہ آیا کہ میرے دوستوں کے سامنے میری ماں مجھے بار بار ایسے کہہ رہی ہے، میں نے اس کو پورے زور سے اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا، اس کی آنکھ کا یہ جو حصہ ہے یہ آنکھ ضائع ہو گئی۔ استغفر اللہ، روتی ہوئی ماں، بد دعائیں دیتی ہوئی ماں وہاں سے واپس آ جاتی ہے خون آلود کپڑوں کے ساتھ۔ وہ عجیب مجھ سے ظلم ہو گیا، جب شراب کا نشہ اترا تو میں ماں کے پاس آیا، ماں مجھے معاف کر دو۔ ماں نے کہا اب میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں حج کرنے بھی آیا، پھر بھی اللہ نے مجھے یہی جواب دیا جاؤ چلے جاؤ، جب تک تیری ماں راضی نہیں ہوگی عرش والا رب بھی راضی نہیں ہوگا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ ہوا، آج تیسری دفعہ ہو گیا، تو میں نے
تہیا کر لیا ہے کہ میں نے اس جگہ سے نہیں جانا، تو اب تو نے یہ بات بتا دی ہے تو واقعی میں تو بدقسمت ہوں، اگر مجھے موت اسی حالت میں آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ میں نے تو بہت منت سماجت کی ہے۔ ہوا یہ کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے اس کو پوچھا تیری والدہ کہاں ہے، تیری والدہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ بھی بلفیوں کے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی حج کرنے آئی ہوئی ہیں۔ تو کہنے لگے چلو پھر مجھے ان کے پاس لے چلو، جاتا ہوں۔ اب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ صلح کرواتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ صلح کرواتے ہیں، اور جو شیاطین ہوتے ہیں وہ جلتی پہ تیل، وہ اور زیادہ دور کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑا عمل ہے، دو بھائیوں کی صلح کروانا حج کا ثواب ہے۔ تلاش کرتے کرتے والدہ کے پاس چلے گئے۔ اختصار کے ساتھ بات بتاتا ہوں، جب والدہ کے پاس گئے تو جا کر سارا واقعہ بتایا تو مالک بن دینار نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت جو ہوتی ہے وہ دل پہ اثر اتنا کرتی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، دل کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اللہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جب یہ آیت پڑھی ترجمے پہ آپ غور کریں گے تو ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ کی جنت کی طرف جلدی کر لو اور مغفرت کی طرف جلدی کر لو۔ وہ جنت اللہ رب العزت نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور متقین کون ہیں؟ ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور تنگ دستی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العزت محسنین سے محبت فرماتے ہیں۔ جب یہ آیت تلاوت کی ماں کے سامنے، عبد الرحمن بن شازان کی والدہ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی، ساتھ ہی والدہ کا دل نرم ہو گیا، والدہ کے دل میں رحم آ گیا۔ میرے بھائی والدین کے دل میں تو رحم آ ہی جاتا ہے، لیکن آج کا نوجوان اس کے دل میں رحم نہیں آتا۔ جب یہ تبرہ بازی کرتا ہے، جب یہ مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے، جب یہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے، جب یہ پستل نکال کے گولی چلانے کا عزم کر لیتا ہے، اس کے دل میں رحم نہیں آتا۔ ماں کے دل میں رحم آ گیا کہ اللہ رب العزت اگر معاف کرنے والوں کو، غصہ پی جانے والوں کو پسند کرتے ہیں تو مالک بن دینار خوش ہو جائیے، میں نے تجھے گواہ بنا کے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن شازان کے لیے اس سے زیادہ اور خوشی کیا ہو سکتی تھی کہ ماں اس وقت راضی ہو گئی۔ خوشی میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، شکرانہ ادا کیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے اللہ یہ جو گھڑی اس وقت مجھے نصیب ہوئی ہے، میری ماں بھی راضی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عرش والا رب بھی مجھ پہ راضی ہو گیا ہے۔ الہ العالمین میں دعا کرتا ہوں کہ اسی حالت میں مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اللہ میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، شاید رہوں گا تو اور کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ الہ العالمین یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اس وقت میری ماں بھی راضی ہے اور رب رحمان بھی راضی ہے، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لو۔ رو رو کے دعا کر رہے ہیں، ادھر دعا جاری ہے تو ساتھ ہی اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، روح کفر انصری سے پرواز ہو جاتی ہے، جان نکل گئی اور زبان پہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
अल्लाह। अल्लाह ने कलमा भी नसीब फरमा दिया, अल्लाह ने ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दिया। मेरे भाई, इससे बढ़कर कौन खुश नसीब हो सकता है? जो बंदा दुनिया से जाता है उस पर अर्श वाला रब राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए तहैया कीजिए, ये अज़म कीजिए कि हमने हर हाल में अपने वालिदैन को खुश करना है, इज्जत भी करनी है, खिदमत भी करनी है। हमें क्या पता है, हम एक रियाल, एक दिरहम, एक दिनार अगर वालिदैन की खिदमत करते हैं तो अल्लाह उसके बदले में लाखों रियाल हमें दे दे, लाखों दिरहमों दिनार दे दे। अल्लाह की ज़ात बड़ी अजीम ज़ात है। और फिर जो वालिदैन का फर्मा बरदार होता है उसकी दुआ भी बड़ी जल्दी कबूल होती है। इशारा कर देता हूँ, ज़ार में 3 आदमी फंस गया, बुखारी शरीफ में वाक़या है। और जब बारिश बहुत तेज हो गई, गार के मुंह के सामने एक बड़ा वजनी पत्थर आ गया। अल्लाह अल्लाह। अब ये फंस गया, निकलने के लिए रास्ता नहीं था। उनमें से एक आदमी बोला, ना तो मोबाइल का दौर था, ना टेलीफोन था उधर, ना कोई रास्ता हो सकता था। अब तो हम फौरन जो है ना वो मोबाइल जल्दी से निकाल के कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे। मुझे याद है, हम एक बस्ती से बयान करके आ रहे थे, रात 12-1 बजे का टाइम था। जंगल में हमारी गाड़ी के 2 टायर पंचर हो गए, 2 टायर। अब वो 2 स्टपनियां होती तो फिर काम चलता ना। अब वो मेरे साथ जो थे ना बुजुर्ग, वो परेशान हो गए, खौफजदा हो गए, क्या बनेगा। मैंने कहा जी आपके पास मोबाइल है? कहते हैं है जी। मैंने कहा फिर ये किसके लिए रखा हो? उन्हें भूल गया कि मेरे पास मोबाइल भी है कि नहीं। होशो हवास बाज़ दफा बंदे के जो है ना वो गुम हो जाते हैं। तो मोबाइल से राब्ता किया, आधे घंटे के बाद गाड़ी आ गई, वो टायर लेके आ गया। हमने वो टायर तब्दील किए और चले गए। लेकिन वो दौर, ये उस दौर की बात कर रहा हूँ जब कोई मोबाइल का दौर नहीं था। तो ये गार का मुंह बंद है। एक आदमी उनसे बोला, मुसलमानों ये बात सुनने वाली है, समझने वाली है, ईमान ताज़ा करने वाली है। अल्लाह की ज़ात के साथ राब्ता हो तो बंदा किसी जगह पे भी परेशान नहीं हो सकता। अब वो एक आदमी कहता है अल्लाह से राब्ता करें तो अपने नेक अमल को वसीला बनाकर दुआ मांगे। नेक अमल को, बाद लोग कहते हैं जी वसीला, हम वसीले के कायल हैं, लेकिन नेक अमाल को वसीला बना के दुआ की जाए। वो कहने लगे जी अल्लाह की बारगाह में कोई अमल ऐसा पेश करो जो सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया हो, दुनिया को राजी करने के लिए नहीं। एक आदमी ने दुआ की, दूसरे ने दुआ की। अब एक आदमी ने दुआ की, क्या अल्लाह तुझे मालूम है मेरा भी एक छोटा सा अमल है। मैं बकरियों का चरवाहा था, बकरियां चरा के जब वापस आता तो दूध दोने के बाद सबसे पहले मैं अपने वालिदैन की खिदमत में दूध पेश करता, उसके बाद अपने बीवी बच्चों के पास जाता, उनको ये देता। पहला नंबर किसका? बोले आजकल नहीं, आजकल बेगम साहबा का पहला नंबर है। डांट पड़ेगी, डांट पड़ेगी। सारे पैसे उनको भेज देते हो, मुझे किस लिए लाए हो? अल्लाह अल्लाह। वो लोग थे जिन्होंने पहला नंबर वालिदैन का रखा था। इलाहुल आलमीन में एक दिन बकरियां चराता चराता दूर निकल गया, लेट हो गया। जब मैं वापस आया तो मेरे बूढ़े वालिदैन आराम फरमा रहे थे, सो चुके थे, इंतजार कर करके सो गए। तो मैंने आदत के मुताबिक दूध दोया, मैं उनके पास खड़ा रहा। बच्चों को जरूरत थी, बीवी को जरूरत थी, लेकिन मैं उनके सामने दूध पेश नहीं किया। मैंने कहा पहले अपने वालिदैन की खिदमत में पेश करूंगा, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को जाकर दूंगा। इलाहुल आलमीन रात गुजर गई, तुझे राजी करने के लिए, कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह तुझे राजी करने के लिए, बस बात यही है, अल्लाह तुझे राजी करने के लिए मैं अपने वालिदैन की खिदमत में खड़ा रहा। उनकी नींद भी खराब नहीं की, उनको बेआराम भी नहीं किया। अल्लाह मैं खड़ा रहा हत्ता कि सुबह हो गई। जब वो उठे तो उनको दूध पेश किया, उसके बाद मैंने अपने बीवी बच्चों को जाकर दूध पेश किया।
الہ العالمین اگر یہ چھوٹا سا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اپنی رحمت فرما کے غار کے منہ کو کھول دے، پتھر ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے رب العالمین نے سارے کا سارا پتھر ہٹا دیا، راستہ کھل گیا۔ جو والدین کے فرما بردار ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے۔ میری دلی دعا ہے، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، جو حاضرین تشریف فرما ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں، ہمارے بزرگوار نوجوان اور تمام حاضرین، میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اللہ ہم سب کو دنیا سے لے جانا تو والدین کے فرما برداروں میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ والدین کی عزت اور خدمت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل کرتا ہے۔ یقیناً انشاءاللہ اس حدیث کے مطابق اگر والدین راضی ہیں تو انشاءاللہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، یقیناً ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے